آپ کیا جمع کر رہے ہیں؟ ایک دن ایک بادشاہ نے اپنے 3 وزراء کو دربار میں بلایا اور تینوں کو حکم دیا کہ تینوں ایک ایک تیلا لے کر باغ میں داخل ہوں اور وہاں سے بادشاہ کے لیے مختلف اچھے اچھے پھل جمع کرے۔ وزراء بادشاہ کے اس عجیب حکم پر حیران رہ گئے، لیکن بادشاہ کا حکم تھا تو تینوں ایک ایک تیلا پکڑ کر الگ الگ باغ میں داخل ہو گئے۔ پہلے وزیر نے کوشش کی کہ بادشاہ کے لیے اس کی پسند کے مزیدار اور تازہ پھل جمع کرے، اور اس نے کافی محنت کے بعد بہترین اور تازہ پھلوں سے تیلا بھر لیا۔ دوسرے وزیر نے خیال کیا کہ بادشاہ ایک ایک پھل کا خود تو جائزہ نہیں لے گا کہ کیسا ہے، اور نہ ہی پھلوں میں فرق دیکھے گا، اس لیے اس نے بغیر فرق دیکھے جلدی جلدی ہر قسم کے تازہ اور کچے اور گلے سڑے پھلوں سے اپنا تیلا بھر لیا۔ تیسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ کی توجہ صرف تیلے کے بھرنے پر ہوگی، اس کے اندر کیا ہے اسے بادشاہ نہیں دیکھے گا۔ یہی سوچ کر وزیر نے تیلے میں گھاس بھوس اور پتے بھر لیے اور محنت سے بچ گیا اور وقت بچایا۔ دوسرے دن بادشاہ نے تینوں وزراء کو اپنے تیلوں سمیت دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب تینوں دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے تیلے کھول کر بھی نہ دیکھے اور حکم دیا کہ تینوں کو ان کے تیلوں سمیت 3 ماہ کے لیے دور دراز جیل میں قید کر دیا جائے۔ اب اس دور دراز جیل میں تینوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا سوا اس تیلے کے جو انہوں نے جمع کیا تھا۔ اب پہلا وزیر جس نے اچھے اچھے پھل چن کر جمع کیے تھے، وہ مزے سے اپنی انہی پھلوں پر گزارا کرتا رہا یہاں تک کہ 3 ماہ بآسانی گزر گئے، اور دوسرا وزیر جس نے بغیر دیکھے تازہ خراب تمام پھل جمع کیے تھے، اس کے لیے بڑی مشکل پیش آئی۔ کچھ دن تو تازہ پھل کھا لیے، لیکن پھر کچے اور گلے سڑے پھل کھانے پڑے، جس سے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور اسے بہت تکلیف اٹھانی پڑی۔ اور تیسرا وزیر جس نے اپنے تیلے میں صرف گھاس پھوس ہی جمع کیا تھا، وہ کچھ دن بعد ہی بھوک سے مر گیا، کیونکہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے، آپ کیا جمع کر رہے ہیں؟ بادشاہ کی پسند کے مزیدار اور تازہ پھل، ہر قسم کے تازہ اور کچے اور گلے سڑے پھل، یا صرف گھاس پھوس اور پتے؟ آپ اس وقت اس باغ یعنی دنیا میں ہیں، جہاں سے آپ چاہیں تو بادشاہ یعنی اللہ کے پسند کی مزیدار اور تازہ پھل یعنی نیک اعمال اپنے لیے جمع کرے، اور چاہے تو صرف گھاس پھوس اور پتے یعنی خراب اعمال۔ مگر یاد رہے، جب بادشاہ یعنی اللہ کا حکم صادر ہوگا تو آپ کو آپ کی جیل یعنی قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ اس جیل میں آپ اکیلے ہوں گے، جہاں آپ کے ساتھ صرف آپ کے اعمال کی تیلی ہوگی، تو جو آپ نے جمع کیا ہوگا وہی آپ کو وہاں کام دے گا۔ اس لیے آج تھوڑی سی محنت کر کے اچھی اچھی چیزیں یعنی نیک اعمال جمع کر لے اور وہاں آسانی اور آرام والی زندگی گزارے۔ اگر کلپ پسند آئے تو اسے لائک کر دیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل ضرور بے ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔